بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس بارے میں چل رہی تھی کہ براءت جو اصالۃ البراءات ہے، اگر یہ شبہات حکمیہ میں جاری ہو تو کیا اس کے جو ہے شرائط ہیں۔ جس طرح شبہات موضوعیہ کے بارے میں یہ کہا گیا اگلے سبق میں کہ اگر براءت شبہات موضوعیہ میں ہو تو پھر فحص کرنا، جستجو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصالۃ البراءہ جاری کی جا سکتی ہے۔ لیکن شبہات حکمیہ میں جو ہے براءت جاری کرنے کے لیے وجوب فحص، تفحص کرنا اس حکم کے بارے میں ضروری ہے۔ اب تفحص کرنے کے بعد کوئی دلیل نہیں ملی اس کسی حکم پر، تو اس کے بعد جو ہے وہ اصالۃ البراءت جاری کی جائے گی۔ لہذا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فِي الشُّبْهَاتِ الْحُكْمِيَّةِ، شبہات حکمیہ براءت جاری کرنے کے لیے تفحص کے بارے میں فلا اشکال فی وجوب الفحص قبلها عن الحکم، اس براءت کو جاری کرنے سے پہلے حکم کے بارے میں جستجو کرنا لازم اور واجب ہے۔ بھئی مثلا دیکھا جائے کہ یہ جو چیز ہے یہ جو کام ہے، مثلا فرض کریں سگریٹ پینا ہے، اب آیا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس دلیل ہے نہیں ہے؟ اگر کوئی دلیل نہیں ملی تو پھر اس صورت میں براءت جاری کی جائے گی۔ وَإِلَّا، کہتے ہیں اگر حکم سے پہلے جستجو نہ کی جائے اور جیسے ہی ہمیں شک ہو کسی حکم میں تو ڈائریکٹ اگر براءت جاری کریں تو لضاعت الاحکام واحملت التکالیف، تو پھر سارے احکام ضائع ہو جائیں گے اور ساری تکالیف مہمل اور بغیر عمل کے رہ جائیں گی، کیونکہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں شک ہو ہم کہیں گے اصل براءت ہے، اصل براءت ہے، پھر تو کسی حکم کو جو ہے ہم عمل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا حکم کے بارے میں پہلے جستجو کرنا چاہیے، جستجو کرنے کے بعد اگر کوئی دلیل نہیں ملی ہے تو پھر اس صورت میں براءت جاری کی جاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ وجوب تفحص کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وجوب فحص کی، اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وَتَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اس وجوب فحص پر جو دلائل ہیں وہ دلالت کرتا ہے بعد الاجماعات المنقولۃ، ایک تو اجماعات منقولہ ہیں، مثلا علماء کی طرف سے، فقہاء کی طرف سے یہ اتفاق ہے کہ احکام شرعیہ شبہات حکمیہ میں براءت جاری کرنے سے پہلے جو ہے وہ تفحص کرنا اس حکم کے بارے میں ضروری ہے، یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ اجماعات کے ساتھ ساتھ آیت تفقہ و سؤال اہل ذکر کے، یہاں جو ہے وہ آیہ میں نے ذکر کی ہے کہ آیہ تفقہ جو ہے وہ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین، یعنی خود یتفقہوا فی الدین یعنی دین کے بارے میں تفقہ کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تفقہ در دین یعنی وہی احکامات کو جاننا، تو لہذا احکامات کو جاننے کے لیے گویا کہ فحص عن الحکم جو ہے وہ ضروری ہے۔ چونکہ اگر فحص عن الحکم ضروری نہ ہوتا تو پھر تفقہ فی الدین کیوں کہا گیا ہے؟ تفقہ فی الدین کا مطلب یہی ہے کہ یعنی فحص عن الحکم جو ہے وہ ضروری ہے۔ یا اسی طرح دوسری آیہ جو ابھی تازہ بھی گزری تھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، یہ پوچھنا یہ وہی تقریباً فحص عن الحکم ہے، یعنی حکم کے بارے میں تم پوچھو، جستجو کرو۔ تو لہذا یہ خود آیہ کریمہ جو ہے، یہ دونوں آیہ کریمہ بھی اسی وجوب فحص عن الحکم پر دلالت کرتی ہیں کہ پہلے آپ کا وظیفہ اور آپ کا
آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ حکم کے بارے میں جستجو کریں، پوچھیں۔ پھر آپ کوئی روایت نہیں ملی، کوئی دلیل نہیں ملی، تو پھر اس صورت میں براءت جاری کیجیے۔ اور اسی طریقے سے وہ اخبار الحث علی طلب العلم والتفقہ، روایات کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت ساری روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ طلب علم کریں۔ آپ مثلا جو ہے وہ جس طرح معروف ہے کہ گہوارے سے لے کر قبر تک جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں، تفقہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری اس میں روایات ہیں جس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، یعنی فحص عن الحکم کرنا ہے۔ یعنی آپ جب علم حاصل کریں گے تو آپ کو اس حکم کے بارے میں علم ہوگا، تفقہ کریں گے تو آپ کو احکام کے بارے میں علم ہوگا۔ تو لہٰذا اس سب کا مطلب یہی ہے کہ آپ جب کسی حکم کے بارے میں شک کرتے ہیں تو یعنی آپ کو فحص کرنا چاہیے۔ اب فحص کرنے کے بعد جو ہے وہ نوبت آتی ہے اصالۃ البراءت کی۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایات ہیں وہ اخبار و مؤاخذۃ الجہال۔ اچھا، جو مثلا علم حاصل نہیں کرتا، احکام کے بارے میں وہ یاد نہیں کرتا، احکام کی تعلیم نہیں لیتا، جو جاہل ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس روایات ہیں کہ اس کو مؤاخذہ کیا جائے گا، اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور اسی طریقے سے ممکن ہے اس پر عقاب بھی کیا جائے اگر وہ جاہل مقصر ہے۔ مثل ما روی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مثلا جو ہے وہ ایک روایت ہے پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی من غسل مجدورا اصابتہ جنابۃ فوکز فمات قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا الا یمموا۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جس کو ایک بیماری تھی، جس کو انگلش میں سمال پاکس کے نام سے کہا جاتا ہے، سمال پاکس، تو اب ایسے شخص کے لیے غسل کرنا یا پانی اس کے جسم پہ لگنا جو ہے وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو یہ ایک بیماری تھی اس کو غسل جنابت ہو گیا، تو بعض لوگوں نے جو ہے اس کو زبردستی یہ کہا کہ تمہیں غسل جنابت کرنا ہے۔ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا، جاہل تھے کہ بھئی اب اس کا حکم کیا ہے، غسل کرے گا یا تیمم کرے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے اس کو غسل کا حکم دیا اور وہ غسل اس کو کروایا گیا اور وہ مر گیا، پھر اس کو بیماری شدید ہو گئی، وہ مر گیا۔ تو جب پیغمبر اکرام کو یہ پتہ چلا تو بہت ناراحت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ ان کو قتل کرے، انہوں نے کیوں سوال نہیں کیا، اس کو تیمم کرنے کے بارے میں کیوں نہیں کہا۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو سوال کرتے، یعنی فی معنی وہ شخص جس کو غسل کا کہا گیا در حالی کہ وہ مجدور تھا، یعنی وہی اس کو بیماری تھی جس کو سمال پاکس کہتے ہیں، پھر اس کو جنابت جو ہے وہ جنابت اس کو ہو گئی، غسل اس پر واجب ہو گیا اور وہ مریض ہو کر وہ مر گیا۔ تو پیغمبر نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے اس کو جنہوں نے اس کو کہا تھا کہ غسل کرو، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور اللہ ان کو قتل کرے، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا یا اس کو تیمم کیوں نہیں کروایا۔ تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا، یعنی سوال کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا ان کو۔ بس یہاں پیغمبر نے جو ان کو ایک بد دعا دی ہے، یعنی مؤاخذہ کیا جاہلین کا، یہ جاہلین کو خدا ان کو قتل کرے، کیوں انہوں نے سوال نہیں کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تفحص کرنا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے وما روی من اقامت الحج یوم القیامہ علی الجاہل، یا روز قیامت جاہل پر جو ہے وہ حجت اس طرح
قائم کی جائے گی، اس کو کہا جائے گا بے یقال لہو، اس کو کہا جائے گا حل تعلمت، کیوں تم نے علم حاصل نہیں کیا، حتی تعمل، تاکہ تم عمل کر سکتے. یعنی جاہل جو ہے وہ جو شخص علم حاصل کر سکتا ہے اس کا جہل بھی جو ہے وہ کوئی عذر آور نہیں ہے. لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا چاہیے یعنی ایک حکم کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اس کو تفحص کریں. الی غیر ذالک من الادلۃ، اسی طرح دوسری بھی ادلہ ہیں یا دوسری بھی روایات ہیں جس کو صاحب کتاب جو ہے وہ ذکر نہیں کر فرما رہے، اور یہ 2-3 جو دلیلیں انہوں نے دی ہے یہاں پر یہی کافی ہے. تو یہاں تک یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شبہات حکمیہ میں اگر شک ہو تو پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں جستجو کریں، سوال کریں، دیکھیں اس کا حکم کیا ہے. اب اگر کوئی دلیل نہیں ملی پھر براءت جاری کی جائے گی. اب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کوتاہی کی، سوال نہیں پوچھا اور ایسے ہی کام کو انجام دے دیا. ثم ان المکلف الجاہلہ، یعنی وہ مکلف جو جاہل ہے اس نے پوچھا بھی نہیں اور ایسے کام انجام دیا. اذا عمل بغیر فحص، بغیر تفحص کے، بغیر حکم کے جانے کے اس نے عمل کر دیا. اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ اس کا عمل یا ٹھیک ہوگا یعنی واقعے کے مطابق ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا. تو دونوں صورتوں کا اب حکم جو ہے وہ کیا ہوگا. فإن خالف الواقعہ، اب یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو عمل دیا ہے وہ واقعے کے مخالف ہے. مثلا فرض کرتے ہیں ایک شخص کو پتہ نہیں تھا کہ سگریٹ کا کیا حکم ہے، اس نے جو ہے وہ بغیر پوچھے اس کو مثلا پی لیا، مثلا فرض کرتے، اور ہم فرض یہ کرتے ہیں کہ وہ حرام تھا، تو گویا کہ اس نے واقعے کی مخالفت کی ہے. بطل عملہ، اس کا عمل جو ہے یہ باطل ہے. معاملتاً کانت او عبادت، اگر معاملہ ہے مثلا خرید و فروش ہے، مثلا فرض کر دے ہم کہتے ہیں بے جو ہے اس میں مثلا صیغہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہونا چاہیے. اس نے عربی میں صیغہ جو ہے وہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی معاملہ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب پتہ چلے کہ بھئی یہ جو اس نے معاملہ کیا ہے اس میں عربی تو اس نے نہیں، صیغہ نہیں پڑھا، فرض کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کا عمل باطل ہو جائے گا. معاملتاً کانا و عبادتاً، یا فرض کرتے ہیں عبادت میں جو ہے وہ مثلا فرض کرتے ہیں نماز میں سورہ پڑھنا واجب تھا، اس نے تفحص نہیں کیا اور ایسے ہی انجام دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ سورہ جو ہے وہ واجب تھا، تو یہ عبادت اس کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو لہٰذا اگر مکلف جاہل اس عمل کو انجام دیتا ہے بغیر تفحص کے، اگر اس کا عمل خلاف واقع ہے تو یہ باطل ہے. دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ انصادف الواقع، ممکن ہے وہ واقع کے مصادف ہو، یعنی ایسے اچانک جو اس نے عمل انجام دیا اتفاقاً وہی صحیح تھا. تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں. فإن كان عمله من المعاملات، اب اس کا عمل اگر معاملات میں سے جس طرح خرید و فروش ہے یا دوسرے معاملات ہیں، تو چونکہ ان معاملات میں قصد قربت کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا فتصح، ایسا معاملہ ٹھیک ہے کیونکہ واقع میں بھی وہی تھا. مثلا زبان عربی میں جو ہے پڑھنا ضروری نہیں تھا، واقع میں بھی بعد میں پتہ چلا ضروری نہیں تھا، تو لہذا اس نے بھی اسی کے مطابق ہی انجام دیا. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا، معاملہ بھی ٹھیک ہے اور اس معاملات کے جو آثار ہیں وہ بھی مترتب ہوں گے، کیونکہ لأنها أسباب تترتب عليها آثارها، کیونکہ یہ معاملات جو ہے وہ ایک ایسے اسباب ہیں جن پر ان کا اثر مترتب ہوتا ہے. من دون نیت قربت، اس میں قصد قربت کی نیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جو اس نے جو ہے وہ شرائط جو بھی تھی اس نے اس کے مطابق عمل کیا ہے اور اتفاق سے وہ درست بھی نکلا. تو معاملات اگر ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن بات آتی ہے عبادات کی. وَإِن كَانَتْ عِبَادَةً،
اگر وہ عمل جو اس نے انجام دیا ہے وہ عبادت ہے، چونکہ عبادت میں قصد قربت ہوتا ہے، ایک نیت کرنی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہم تفصیل دیں گے۔ فَإِنْ حَصَلَتْ مِنْهُ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ، کہتے ہیں کہ اس نے جو عبادت اگر انجام دی ہے ایسے طریقے سے انجام دی ہے کہ نیت قربت جو کہ عبادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے، کیونکہ اگر نماز میں قصد قربت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس نے جو جہالت کی صورت میں نماز پڑھی ہے، ایسی نماز ہے جس میں قربتاً اللہ کی نیت ہو گئی ہے، مثلاً کس طرح کما اذا کان غافلا حین العمل، وہ عمل کے وقت اصلاً غافل تھا اور اس غفلت کے دوران جو ہے وہ اس نے قصد قربت بھی کر لیا تھا، تو اس صورت میں کہتے ہیں صحت عبادت ہو ظاہراً اس کی عبادت ٹھیک ہے، چونکہ شرائط بھی تھے، قصد قربت بھی اس نے کر لیا، اور چونکہ اصل ماجرا سے وہ جاہل تھا لیکن اس نے جو ہے وہ اپنے قربتاً اللہ کی نیت سے اس عمل کو انجام دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کی عبادت بھی ٹھیک ہے، تو ظاہراً کہتے ہیں عبادت ٹھیک ہے اس کی، لحصول شرط ہے وہو القربت ہو، کیونکہ شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ قصد قربت سے انجام دے تھی، اور اس نے قصد قربت سے ہی اس کو انجام دیا ہے، تو لہذا یہ جو ہے وہ عبادت صحیح ہے، وہ مطابقتها للواقع، اور واقع کے مطابق بھی اس کی عبادت ہے، یعنی واقعاً عبادت اسی طریقے سے تھی، تو اس اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا عبادت ہو اگر اور اس میں قصد قربت بھی ہو تو پھر عبادت صحیح ہے، وَإِلَّا اگر اس میں قصد قربت نہ ہو فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو پھر اس صورت میں باطل ہے، لِخُلُوِّهَا مِنَ التَّقَرُّبِ، کیونکہ عبادت جس میں قصد قربت نہ ہو، جو خالی ہو قصد قربت سے، وہ باطل ہوتی ہے، چونکہ نیت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اس میں، اور صاحب کتاب بھی اسی لیے کہتے ہیں وَكَيْفَ يَتَقَرَّبُ الْجَاهِلُ بِعَمَلٍ لَا يَعْلَمْ أَنَّهُ مُقَرِّبٌ، کہتے جو شخص جاہل ہوتا ہے ایک عمل سے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں مقرب ہوں یا نہیں، تو وہ تو مقرب نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا غافل کی جو انہوں نے مثال دی تھی اس میں امکان تھا، لیکن جاہل جو ہوتا ہے ایک عمل سے وہ مقرب ہونے کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، لہذا جاہل کی جو ہے وہ عبادت درست نہیں اس صورت میں۔ اب یہ جاہل کے بعد کچھ موارد کو جو ہے وہ استثناء کرتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں کہ کوئی شخص ممکن ہے جاہل ہو لیکن پھر بھی اس کا عمل درست ہے۔ نعم استثنى الاصحاب من حکم بطلان عبادت الجاہل، یعنی یہ جو ہم نے کہا تھا کہ جاہل جو ہوتا ہے وہ نہیں اس کو معلوم ہوتا مقرب ہونے کا، لیکن کچھ موارد ایسے ہیں جہاں پر جاہل ہونے کے باوجود بھی کہا گیا ہے ان کی عبادت ٹھیک ہے، تو لہذا علماء نے کچھ موارد کو یہ جو عبادت جاہل کہا گیا ہے کہ باطل ہے اس کی عبادت، اس حکم سے کچھ موارد کو استثناء کیا گیا ہے، اور وہ جاہل جو بلا فحسن، جس نے تفحص نہیں کیا، تو لہذا اس صورت میں جو ہے وہ کچھ موارد جو ہے وہ استثناء ہے۔ کون سے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ حکم المتم صلاته فی موضع وجوب القصر علیہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص مسافر ہے، اس کو نماز قصر کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جہالت کی صورت کی وجہ سے جو ہے اس نے پوری پڑھ لی، یعنی متم صلاۃ یہ نماز پوری پڑھی جبکہ اس کو نماز اس پر قصر کرنی چاہیے تھی، یعنی سفر میں تھا۔ یا وہ شخص والجاہر فی صلاته الاخفائیت، یا جو شخص مثلاً جو ہے وہ جاہر ہے یعنی بلند آواز سے نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز اس کو آہستہ پڑھنی چاہیے تھی، مثلاً جس طرح نماز ظہر و عصر ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے لیکن اس نے بلند آواز سے پڑھی۔ والمخافت فی الجہریت، یا جو شخص مثلا نماز بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تھی، مثلا عشاء ہے یا مغرب ہے یا صبح کی، لیکن اس نے آہستہ پڑھی، جہلاً بالحکم ہے، یہ حکم سے جاہل تھا، لیکن اس میں یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کی نماز درست ہے۔ ونقل اتفاقهم على صحة المعتی بہ، اور اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ ان کی نماز جو پڑھی تھی اس نے ان موارد میں وہ صحیح ہے۔
ووردت فی ذالک اخبار دلت علی الحکم المذکور۔ کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے اس کی نماز، اس لیے کہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کی نماز درست ہے، فیؤخذ بہا، لہذا اسی کو اخذ لیا جائے گا، بے اختصار علی موارد، لیکن یہ صرف یہ 2-3 موارد ہیں وہاں پر ہم یہ حکم بصحت لگائیں گے، لأنہا خلاف القاعدۃ المسلمہ، کیونکہ یہ موارد تھے، قانون یہ تھا کہ یہاں بھی باطل کا حکم دیا جاتا، لیکن چونکہ روایات موجود ہیں اس لیے فقط ہم ان کو صحیح کا حکم لگا رہے ہیں۔ اب یہاں تک جو ہے وہ اصالۃ الاحتیاط کی بحث ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ استصحاب کی بحث کو شروع کریں گے اگلے جلسے میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔